بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ٹائم مشین میں بیٹھ کر آخری مرتبہ تاریخ کے اس دور میں واپس جائیں گے کہ جب اس دنیا میں ایک حیرت انگیز سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا۔ اس سیریز کی پچھلی 3 قسطوں سے ہم 3000 سال پہلے کے یروشلم میں ہیں کہ جہاں اس دنیا کے عجیب ترین واقعات میں سے کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ مثلاً ملکہ سبا کے تخت کا اچانک سے پلک جھپکنے میں یمن سے لے کر یروشلم تک آ جانا، پھر تاریخ کی عظیم الشان عمارتوں کا تعمیر ہونا، مثلاً ہیکل سلیمانی وغیرہ، پھر بڑی بڑی مخلوقات کی ضیافتوں کا ہونا، ان کا دعوتوں پر بلائے جانا اور ان کے لیے کئی میزوں پر ہزاروں کھانوں کا چن دیے جانا، اور پھر اس ٹنوں کھانے کا ان مخلوقات کا ایک ہی لقمے میں چٹ کر جانا، پھر ہواؤں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے جنرلز اور ان کے چیف واریئرز سمیت لے کر پوری دنیا میں اڑا کر سفر کروانا۔ انسانی تاریخ میں نہ تو کبھی کوئی ایسی سلطنت ایگزسٹ کی ہے اور نہ ہی دوبارہ کبھی کسی ایسی سلطنت نے ایگزسٹ کرنا ہے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے میرے رب، مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا کر کہ جو میرے بعد کبھی کسی اور کو نہ ملے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ذکر ایک بہت ہی خاص ٹاپک کے بغیر نامکمل ہے، اور وہ ٹاپک ہے جنات کا ٹاپک، کیونکہ سورہ سبا کے مطابق جنات کی ایک بڑی تعداد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتی تھی۔ جنات آپ کے لیے وہ سب کچھ بنایا کرتے کہ جو آپ علیہ السلام چاہتے تھے، اور پھر فردر سورہ نمل سے پتہ چلتا ہے کہ ان جنات میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کلاسیفیکیشن کی ہوئی تھی، درجہ بندی کی ہوئی تھی، یعنی کہ تمام جنات ایک ہی طرح کے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ جنات اور شیاطین ایسے بھی تھے کہ جو آپ علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے لگایا کرتے تھے، گہرے سمندروں میں جا کر تیراکی کیا کرتے تھے، ڈائیو کیا کرتے تھے، آپ کے لیے چیزیں ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے۔ پھر کچھ جنات ایسے بھی تھے کہ جو آپ علیہ السلام کے لیے قلعے اور بڑے بڑے پیالے اور مجسمے اور دیگیں بنایا کرتے تھے۔ یہ مجسموں والی بات پچھلی قسطوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک بار ڈسکس ہو بھی چکی ہے، اور یہ کہ یہ جنات اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مانا کرتے تھے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے السبا میں مینشن کی ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ کیسے۔ پھر کچھ انتہائی پاورفل کلاس کے جنات، مثلا عفریت وغیرہ، یعنی کہ وہ عفریت سخر کہ جس نے یہ کلیم کیا تھا کہ اے سلیمان، میں اس قدر پاورفل ہوں کہ سبا کا وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں کہ جس پر ملکہ بیٹھا کرتی ہے۔ لیکن آج کی اس قسط میں میں آپ کو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود مزید جنات کے متعلق بھی بتانے والا ہوں۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیوں کیا کہ جنات اللہ کے حکم سے ان کی ماتحتی میں کام کرتے تھے؟ ایسا مینشن کرنا کیوں ضروری تھا جبکہ ہر چیز ہی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے؟ تو ایسا اس لیے کیونکہ انسان اور جنات یہ 2 الگ الگ دنیایں ہیں، اور جنات تب تک ہو۔ عبد الرحمن جلال الدین السیوطی 15ویں صدی کے مصر میں رہنے والے ایک عظیم مسلمان اسکالر گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 500 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی تھیں، اور ان کا لقب تھا ابن الکتب، یعنی کتابوں کا بیٹا۔ جلال الدین السیوطی کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے اپنے شوہر کو تحفہ دینے کے لیے کچھ کتابیں اکٹھی کیں، لیکن اتفاق سے انہی دنوں انہیں جلال الدین کی پیدائش کے آثار بھی نظر آنا شروع ہو گئے، اور اسی لیے جلال الدین کی پیدائش کے بعد ان کے گھر والے پیار سے انہیں کہا کرتے تھے کہ جلال الدین، تم کتابوں کے بچے ہو۔ اور زندگی میں آگے چل کر جب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے میدان میں واقعتاً حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے، تو اپنی کتاب حسن المحاضرہ میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا تو آب زمزم پیتے ہوئے میں نے دعا کی کہ اے میرے رب، فقہ میں مجھے امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ
اور حدیث میں مجھے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم عطا فرما دے، اور شاید میرے رب نے میری یہ دعا قبول بھی فرما لی۔ 8 سال کی عمر میں حفظ قرآن کا علم، 2 لاکھ سے زیادہ حفظ شدہ احادیث کا علم، اور امام سیوطی بتاتے ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں اس وقت مل نہیں رہی تھیں، ورنہ اللہ کے فضل سے میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ احادیث حفظ کر لیتا۔ تو یہی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنات کے موضوع پر اپنی کتاب احکام المرجان فی الاحکام الجان میں لکھتے ہیں کہ جنات کی تسخیر کا عمل سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس معجزے کو کاپی کرتے ہوئے کچھ عاملین نے کفریہ کلمات اور سحر سے مدد لیتے ہوئے جنات کی تسخیر شروع کر دی۔ مثلا خلیفہ معتضد باللہ کے زمانے میں ایک شخص رہا کرتا تھا کہ جسے لوگ ابن الامام کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور کہ جو کافر جنات اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ان کی پسند کے کام کیا کرتا تھا تاکہ انعام کے طور پر وہ اس کے زیر اثر ہو جائیں۔ اور ابن الامام کے متعلق اپنی ریسرچ کے دوران میں نے ایک بہت عجیب واقعہ بھی پڑھا کہ اس کے زمانے میں کسی شخص کی فیونسے، اس کی ہونے والی بیوی، ایک حادثے میں فوت ہو گئی، تو اس شخص نے ابن الامام سے کہا کہ جو تم چاہو گے میں وہ تمہیں لا کر دوں گا، تم بس کسی طرح سے مجھے میری بیوی لا کر دے دو۔ اور اس کے دیے ہوئے ایک بہت بڑے خزانے کا عوض ابن الامام نے ایک بہت ہی بھیانک عمل ادا کیا کہ اس نے ایک شیطانہ کو اپنے سحر سے قید کر کے ایک طویل عرصے تک اس آدمی کی مری ہوئی فیونسے کی شکل میں